تفصیلاً کچھ بیان نہیں کیا، مختلف مفسرین کی مختلف رائے ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، اور وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے جب آپ کے پاس حاضر کر دیا گیا تو آپ نے کہا بے شک یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ آپ نے اس کو بھی نہ جن کی قدرت نہ اس کتاب کی طاقت اور علم رکھنے والے کی صلاحیت پر محمول کیا، بلکہ اسے اپنے اللہ کی نشانی اور اس کی قدرت اور اس کا تحفہ کہہ کر اس کا بیان اور اس کا ذکر کیا۔ جب ملکہ بلقیس، ملکہ سبا آتی ہے تو پھر شیشے کا فرش، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو اس میں ایسے فرش بچھائے جاتے ہیں جو چمکتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے ان کے اوپر۔ تو وہ ملکہ بھی جب آنے لگی تو اسے یہ گمان گزرا کہ شاید اس کے سامنے پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھانے چاہے تو اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ فرش ہے۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و اسباب کتنے زیادہ عطا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے آگے قرآن پاک خاموش ہے۔ انہیں جو حکمت عطا کی گئی تھی اس کا ایک تعلق ایک واقعے سے بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کھیتی والا اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد کے پاس، جو کہ بادشاہ وقت تھے، حاضر ہوا اور کہا کہ جناب میری کھیتی کو یہ ساتھ والے کی جو بکریاں ہیں یا دمبیاں ہیں یہ چر گئی ہیں، سو میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت داؤد نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جس کے دمبیاں ہیں، جس کے دمبے ہیں، وہ اس شخص کے حوالے کر دیے جائیں جس کا نقصان ہوا ہے، یعنی کھیتی والا۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے کا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جس شخص کی دمبیاں ہیں اس کو کھیتی دے دی جائے تاکہ وہ اس کے اوپر محنت کرے اور اسے اس کی اصل اور پہلی حالت پہ لوٹائے، جس پہ مالک جس کا کہ نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور جس شخص کی کھیتی ہے اس کو یہ بھیڑ بکریاں دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اس وقت میں جب تک کہ اس کی کھیتی تیار ہو رہی ہے اپنے نقصان کی تلافی کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو زیادہ مقبول فرمایا۔ یہاں پر ضرورت اس امر کو سمجھنے کی ہے کہ جادو کفر ہے، جادو شرک ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات اور کرشمے عطا فرمائے، اور یہ جو کفار اور مشرکین اور بہت سارے لوگوں نے ان پر بہتان لگائے، جن کا قرآن کریم نے مکمل رد فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو حکومت کی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کے بنا پہ کی، نہ کہ کسی کفر کسی جادو کی بنا پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔